اچھا، اس کی میں پچھلے دنوں ایک بڑی زبردست مثال کسی نے دی، تو انہوں نے کہا کہ مطلب رشتہ جو ہوتا ہے نا، جیسے میاں بیوی کو وہ لاتے ہیں، جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو نکاح کے بعد جو ہوتا ہے وہ شوہر اور بیوی ایک نئے رشتے میں ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ نکاح کے بعد شوہر اپنے گھر چلا جائے اور بیوی اپنے گھر چلی جائے. کبھی ایسی شادی دیکھی آپ نے؟ لیکن ہماری جو مسیح کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے نا، وہ ایسا ہی. ہم ہو سکتا ہے یسوع مسیح پر ایمان بھی لے آئے، لیکن اکثر اوقات ہمارا رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم صرف چرچ آتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری زندگی تبدیل نہیں. تو اس لیے اسی بات کو ایڈریس کرتا ہے پولس رسول کلسیوں 3 باب. یہ جو پولس رسول جو ہے نا، یہ خط کلسیوں کو لکھتا ہے. اس میں پولس کلسیوں کو یہ بتانا چاہتا تھا، کلسیوں کی کلیسیا کو، کلسیوں کی کلیسیا کے مسائل یہ تھے کہ یہاں پہ بری تعلیم والے لوگ آ گئے. یہاں پر بھی ایسے لوگ آگے تھے جو کہتے تھے کہ ختنے میں نجات ہے اور بہت سارے عمل کرنے سے نجات ہے. تو پولس نے یہ خط ان کو اس لیے لکھا کہ کسی چیز میں نجات نہیں ہے سوائے یسوع مسیح پر ایمان لانے. کسی اور چیز میں جو ہے وہ نجات نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے. صرف اور صرف یسوع مسیح میں نجات ہے. تو اسی لیے وہ لکھتا ہے کہ جب تم، تیسرا باب اس کی پہلی آیت، مسیح کے ساتھ جلائے گئے. یہ لفظ جلائے گئے اس کا مطلب ہے زندہ کیے گئے. یسوع مسیح کے ساتھ زندہ کیے. جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم یسوع مسیح کے ساتھ زندہ کیے جاتے ہیں. وہ جیسے پولس کہتا ہے نا گلتیوں 2 باب اس کی 20 آیت میں، وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار مسیح مجھ میں زندہ ہے؟ بہت کم لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو پولس یہ بات کہتا ہے کہ جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش ہے. عالم بالا کی چیزوں کی تلاش. ہماری تلاش جو ہے نا، ہم روزانہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہماری ایک روٹین لائف ہے. صبح ہم 6-7 بجے اٹھ کر چلے جاتے ہیں کاموں پہ. اس کے بعد ہم اپنے مسئلے مسائل جو بھی ہیں، بچوں کے، پڑھائیوں کے، یہ سارے دیکھتے رہتے ہیں. لیکن ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں نہیں ہیں. ہمارا دماغ عالم بالا کی چیزوں میں نہیں ہے. ہمارا دماغ آج کے خصوصاً یہ جو برے صغیر پاک و ہند کا جو معاشرہ ہے، یہ تو اس کا سینٹر سارا کا سارا خاندان ہے. خاندان کے علاوہ ہمارا معاشرہ کچھ بھی نہیں سوچتا. تو وہ کہتا ہے جی کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے. اور آگے کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں یعنی عالم بالا کی چیزوں کی جستجو بھی کرے اور عالم بالا کی چیزوں کا دھیان بھی کرے. عالم بالا کی چیزوں کا دھیان بھی کرے. ہمارا دھیان نہیں ہوتا. داؤد نبی کہتا ہے نا کہ کاش کہ میرا دھیان تجھے پسند ہے. ہمارا دھیان ہر وقت اپنے کاموں پہ ہوتا ہے. ہمارے اندر سے یہ گندی جھوٹی انا جو ہے نا، یہ نہیں نکلتی. انسان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سے میں کو مارے. جب تک ہمارے اندر سے میں نہیں جاتی نا، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. خصوصاً ہم لوگ جو ہیں، پاکستانی انڈین لوگ جو ہیں، ہمارے اندر اس طرح کے بہت زیادہ مسائل ہیں. ہم ہر وقت مطلب ہم حاوی نہیں ہونے دیتے خدا کے کلام کو اپنے اوپر. ہم چاہتے ہی نہیں کہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں آئے. میں ہمیشہ یہ بات دیکھتا ہوں، یقین مانیں کہ آج آپ کوئی کروسیڈ کرا لیں، کسی مشہور پادری کو بلا لیں، آپ یہاں پہ 1000 بندہ آرام سے اکٹھا کر لیں. لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یار آئیے بائبل اسٹڈی کریں، آئیے خدا کا کلام سیکھیں، یقین مانے کوئی نہیں آئے. بہت مشکل کام ہے لوگوں کو خدا کے کلام کی طرف لانا.
تو پالوس کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو.